السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیری بھابھی کے چلے جانے کے بعد بھائی رفیع عرصہ دراز تک اداس رہے۔ وہ بیوی سے زیادہ اپنی نوزائیدہ بیٹی کے لیے اداس تھے کہ جسے باپ کا قرب نصیب ہوا اور نہ شفقت۔ آج جب میں مارکیٹ میں اپنے لیے کچھ ضرورت کی اشیاء خریدنے گئی تو مدت بعد ایک خاتون کا شناسا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لمحہ بھر کو یقین نہ آیا کہ یہ میری سابقہ بھابھی شیری ہیں، جن کا مکھڑا گلاب کی طرح کھلا اور چاند کی مانند روشن ہوا کرتا تھا۔ آج اس عورت کو دیکھ کر میں بجھ گئی جو کبھی شعلہ جوالا تھی اور اب راکھ کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ ایک 10 برس کی بچی اس کے ساتھ تھی جو اپنی دھلی دھلی آنکھوں میں حیرت کا سمندر بھرے میری جانب تک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے چہرے کے نقوش میں اپنے کھوئے ہوئے باپ کی شبیہ کو تلاش کر رہی ہے۔ جی چاہا آگے بڑھ کر شیرو کو پکار لوں، اسے روک کر اپنی معصوم بھتیجی کے رخ پر بوسہ دوں، مگر زبان گنگ تھی، ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس عورت کو بھابھی کہہ کر پکاروں جو اب میری بھابھی نہ رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب شیری کی شادی میرے بڑے بھائی کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شیری بھابھی کچھ زیادہ امیر خاندان سے نہ تھیں، پڑھی لکھی بھی کم تھیں، محض میٹرک پاس تھیں، لیکن حسن میں یکتا تھیں۔ کیا بتاؤں کتنی دلکش صورت کی مالک تھیں کہ جہاں بیٹھتی اندھیرے میں بھی ان کے رخ روشن کی وجہ سے اجالا ہو جاتا تھا۔ امی نے کسی شادی کی محفل میں انہیں دیکھا، بھائی کی بھی نظر اس وینس کی دیوی پر اٹک گئی تو والدہ کے سر ہو گئے کہ اسی لڑکی سے شادی کرا دیں۔ والدہ کو اگرچہ اس مجسمہ حسن سے بیٹے کی شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن ایک خدشہ کا اظہار ضرور کیا۔ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ خاندان سے ہونا چاہیے اور وہ ایسا بہو لانا چاہتی تھیں جس کا خاندانی پس منظر بہترین ہو۔ بہرحال بھائی کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رشتہ لینے چلی گئی۔ ماں سے ہاں میں جواب ملا تو ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں بات پکی ہو گئی۔ پہلے بیٹے کی شادی تھی، والدین نے بھاری زیورات اور قیمتی بری بنوائی اور بہت سے ارمانوں سے بہو کو بیاہ لائیں۔ دلہن کیا تھی، ہمارے آنگن میں جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا تھا۔ شیری بھابھی کے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے، وہ بھی بظاہر خوش نظر آتی تھی، لیکن دل کا حال اللہ جانے۔ تاہم ہمارے بھائی جان بہت شاداں تھے، ان کو من چاہی حسن پری مل گئی تھی۔ وہ بیوی پر دل و جان سے نثار تھے، 1 منٹ کی جدائی ان کو شاک گزرتی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے، بھابھی کم ہی میکے جاتی تھی، نہیں معلوم از خود یا بھائی ان کا جانا بار خاطر تھا۔ 1 ماہ میں 1 دن جاتی اور شام کو لوٹ آتی تھیں۔ یہ اچھی بات تھی، دلہن اگر سسرال میں دل لگا لے تو گھر بسانے میں دشواری نہیں رہتی۔ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے، ہمیں شیری بھابھی سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ان کی شادی کے خوشی بھرے یہ ابتدائی دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ ایک روز جب کہ میں چھت پر گیلے کپڑے ڈال رہی تھی، کانوں نے دروازے پر دستک سنی۔ امی گھر پر نہ تھیں۔ بھابھی نے در کھولا۔ ایک شخص بھابھی سے ملنے آیا تھا، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی پھوار برس گئی۔ وہ اس اجنبی کو گھر کے اندر لے آئی اور اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں نے یہ سارا منظر چھت سے دیکھا تھا۔ کپڑے بالکنی پر ڈال کر نیچے اتری تو بھابھی کے کمرے سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس اجنبی سے کہہ رہی تھی، فخر تم آج تو آ گئے ہو، آئندہ یہاں مت آنا، یہ میرے سسرال کا معاملہ ہے، جانے وہ کیا سوچیں، تم میکے تو آتی نہیں، پھر ملاقات کیسے ہو۔ آج 100 بار خود کو نہ روک سکا، ہمت کر کے آ گیا ہوں۔ ملاقات کس سے کرنی ہوتی ہے مجھے جو میں آؤں، جب وقت تھا تو گریزہ ہو گئے تھے، میری اب شادی ہو گئی ہے تو تمہیں میری یاد آ گئی۔ آخر چاہتے کیا ہو، گریزہ نہ ہوا تھا، تم ہی نے انتظار نہ کیا، اور جو چاہتا ہوں وہ تم جانتی ہو۔ خاموش رہو، ایسی باتیں سننا نہیں چاہتی۔ گھر پر آ گئے ہو تو در کھول دیا ہے، دوبارہ ایسا نہ ہو پائے گا۔ میری قدموں کے جو ہی اس نے آواز سنی، وہ کمرے سے باہر آ کر کہنے لگی، نمانہ پلیز چائے بنا دو، مہمان آئے ہیں۔ کون مہمان بھابھی؟ میرے کزن فخر ہیں، ہماری شادی کے وقت ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، مبارکباد دینے آئے ہیں۔ پلیز تکلیف تو ہوگی تمہیں، ساتھ کچھ کباب وغیرہ بھی تل دینا۔ بھابھی تکلیف کیسی، کمال کرتی ہو، ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی، کباب اور چائے بنا کر ان کو ملازمہ لڑکی کے ہاتھ کمرے میں بھجوا دی۔ اس کے بعد وہ صاحب جن کو بھابھی نے اپنا کزن بتایا تھا اور فخر نام لیا تھا، تمہارا ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔ البتہ اب بھابھی جلد میکے جانے لگیں، وہاں جانے کا کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی اور کبھی کوئی گمان نہ گزرا کہ بھابھی میکے فخر کی خاطر جاتی ہوں گی۔ وہ امید سے تھیں، امی اور بھائی بہت زیادہ خوش تھے، وہ انہیں ہر ممکن کوشش کرتے کہ خوش رکھتے، میکے جانے سے منع نہ کرتے تھے۔
کوئی روک ٹوک نہ تھی، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، پیاری سی بچی نے جنم لیا، ہو بہو ہمارے بھائی جان کی شکل تھی، گھر بھر کی پیاری تھی۔ اب بچی کی جدائی ہمیں شاق گزرتی تھی، لیکن بھابھی اکثر میکے میں قیام پذیر رہنے لگی۔ بہانہ یہ تھا میری والدہ بچی کی زیادہ بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہے، آپ لوگوں کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں۔ ان کی خوشی کی خاطر ہم خاموش رہے۔ بھائی بھی صبر سے کام لے رہے تھے۔ اس بار بھابھی میکے گئی تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ 20 دن گزر گئے، ان کی بیٹی کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ وہ بیوی کو لینے ان کے میکے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے فخر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میرے کزن ہیں، امریکہ پڑھنے گئے تھے، حال ہی میں لوٹے ہیں، تبھی آپ سے تعارف نہ ہوا، ہماری شادی میں بھی شامل نہ ہو سکے تھے۔ بھائی نے ہاتھ ملایا، بولے آپ میری بیوی کے بھائی ہیں، بخوشی ہمارے گھر آئیے گا، خوشی ہوگی۔ بھابھی نے نہ بتایا کہ یہ ہمارے گھر آ چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس معاملے کو اتنا سیریس نہ لیا، مگر معاملہ بے حد سنجیدہ تھا، یوں کہ بھابھی نے گھر آنے سے انکار کر دیا، اور جب بھائی جان نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ کیا تھا؟ ایک ایٹم بم تھا جو ہم پر گرا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ شیری کو آخر ہم سے کیا شکایت ہے جو وہ واپس گھر آنے پر راضی نہ تھی۔ ہر طرح سے کوشش کر لی، انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، اگر طلاق نہ دی تو کورٹ سے خلا لے لیں گی۔ اگرچہ معاملہ معصوم بیٹی کا بھی تھا، لیکن شرفا کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہی طور اپناتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر بھائی نے شیرے کی خوشی کی خاطر طلاق دے دی۔ بچی بھی اتنی کم سن تھی کہ اسے ماں سے جدا کرنا محال تھا، لہٰذا بیٹی کو بھی انہی لوگوں کے سپرد کرنا پڑا۔ اس صدمے سے وہ نڈھال ہو گئے اور ایک عرصے تک صاحب فراش رہے، کسی سے ملتے جلتے اور نہ بات کرتے تھے۔ انہوں نے ملازمت کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا۔ ہم سب بھائی کے غم کو دل سے محسوس کرتے تھے۔ دن رات والدہ بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھیں، روتی رہتی تھیں۔ ہم سب کے دل اپنے پیارے بھائی کو صدمے کی کیفیت میں دیکھ کر بجھے ہوئے تھے۔ کیا کرتے؟ بھابھی کو سمجھانا بیکار تھا، کیونکہ ان کے خاندان والوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تھا۔ عرصے تک ہم لوگ اچنبھے میں رہے کہ بھابھی نے اچانک ایسا فیصلہ کیسے کر لیا، آخر کیوں؟ بالآخر ایک دن یہ راز کھل گیا۔ ان کی ایک سہیلی سے اتفاقاً کہیں میری ملاقات ہو گئی، تب اس نے بتایا کہ شیری کا فخر کے ساتھ ماضی کا رشتہ ہے، دونوں اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، تبھی سے ان میں محبت کا رشتہ قائم ہے۔ فخر امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور شیری غریب گھرانے کی لڑکی تھی، لہٰذا فخر کی والدہ نے شیری کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا اور بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ شیری اسی انتظار کرتی رہی، جب فخر لوٹے گا ضرور وہ اس کو اپنا لے گا۔ 7 سال اسی انتظار میں گزر گئے۔ اس دوران شیری کی خوبصورتی کے باعث اس کے لیے کئی اچھے رشتے آئے۔ اس نے ہر بار انکار کیا، یہاں تک کہ اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ بیوہ ماں اسے سمجھاتی تھی کہ اب تم فخر کا انتظار چھوڑو، وہ تمہیں بیانے نہیں آئے گا، بہتر ہے کسی اچھے رشتے پر ہاں کر دو تاکہ میں اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جاؤں۔ شیری ماں کی بات نہ مانتی تھی۔ اسے اب بھی امید تھی کہ ایک دن ضرور فخر لوٹ آئے گا، اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کرے گا۔ ماں نے صحیح کہا تھا کہ فخر کے والدین مغرور لوگ ہیں، کسی امیر گھرانے میں بیٹے کی شادی کریں گے، وہ ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ دراصل فخر کی ماں شیری کی والدہ کی رشتہ دار تھی، وہ ان لوگوں کی ذہنیت سے اچھی طرح واقف تھی، مگر شیری کو اپنی محبت پر اندھا دھند اعتماد تھا۔ وہ دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ یہ اتنا اعتماد پارا پارا ہو گیا کہ جن دنوں ہماری والدہ رشتہ طلب کرنے شیری کے گھر گئیں، انہی دنوں فخر والدین سے ملنے امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ شیری نے اسے فون کیا اور بتایا کہ اس کے لیے ایک امیر گھرانے کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور اس کی والدہ اس رشتے کو قبول کرنے پر مصر ہیں۔ بہتر ہے کہ تم آ کر امی سے بات کر لو۔ رشتہ اچھا ہو تو ہرگز نہ گنوانا، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ جبکہ تمہاری والدہ بیوہ ہیں، ان کے دکھوں کا احساس کرو اور اس رشتے کو قبول کر لو۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ میں نے کسی مجبوری کے تحت امریکہ میں ایک امریکن نیشنل خاتون سے شادی کر لی ہے۔ میرا انتظار کرنا بیکار ہے، کیونکہ مجھے چند دنوں بعد لوٹ کر امریکہ جانا ہے۔ شیری کا شیشہ دل چورا ہوا، مگر اسے ایک خواب سے نجات مل گئی جس کی تعبیر ریت کے گھروندے جیسی تھی۔ دل برداشتہ اس نے ماں کی بات مان لی اور میرے بھائی رفیع کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شیری کی شادی کے 1 برس بعد فخر اور اس کی فرنگن بیوی میں طلاق ہو گئی۔ دل شکستہ وطن لوٹا تو شیری کی یاد آ گئی۔ احساس جرم نے چین نہ لینے دیا۔ لوٹ کر اسی کے پاس آیا، مگر وہ بیاہی جا چکی تھی۔ پرانی یادوں نے
عشق کے الاؤ کو دہکا دیا اور وہ بے اختیار اپنی محبوبہ سے ملنے ہمارے گھر چلا آ گیا۔ پہلے ہماری بھابھی نے اسے خود سے دور رکھنا چاہا، مگر جب فخر نے ہمت نہ ہاری اور شیری کے گھر والوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تو ہماری بھابھی نے ماضی کی محبت کے آگے سپر ڈال دی، کیونکہ دل میں ابھی تک یہ دیا ٹمٹما رہا تھا۔ شوہر سے طلاق لے کر فخر سے شادی کر لی۔ ان کی بدنصیب بچی جو ماں اور باپ کے درمیان جدائی کی علامت بن کر آئی تھی، اسے باپ کی شکل دیکھنی نصیب ہو سکی اور نہ ان کی گود مستعل والد کے زیر سایہ پلنے لگی۔ شیری سمجھتی تھی کہ فخر سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اسے اس کی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہے۔ وہ یہ بھول گئی تھی اس پر ایک ننھی بچی کے بھی کچھ حقوق ہیں، جس کو اس نے بغیر کسی قصور کے حقیقی باپ سے جدا کر کے ایک لمبی سزا دے دی ہے۔ شیری کو طلاق دینے کے 5 سال بعد رفیع بھائی نے والدہ کے اصرار پر اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا اور سلمہ ہماری بھابھی بن کر آ گئی۔ شیری فخر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کے اکسانے پر اپنا بسا بسایا گھر ہی برباد نہیں کیا، اپنی بیٹی سے اس کا باپ بھی چھین لیا۔ وہ خود تو فخر کی محبت میں گم ہو گئی تھی، لیکن بچی باپ کے ساتھ ماں کی توجہ سے بھی محروم ہو گئی۔ لوگ کب کسی کا پردہ رکھتے ہیں۔ رشتہ داروں نے صبح کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے کانوں میں یہ زہر پھونک دیا کہ تمہارا یہ باپ ستیلا ہے اور حقیقی والد سے تمہاری ماں نے تمہیں اس وقت جدا کر دیا تھا جب تم ابھی صرف چند ماہ کی تھی۔ یہ حقیقت جان کر ننھی بچی ہر دم مضطرب رہنے لگی، کیونکہ اسے فخر کا بیانگی بھرا رویہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرتی تھی اگر ماں کی بھرپور توجہ حاصل رہتی، لیکن شیری نے فخر کو پا کر اس بچی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ صبا تنہائی کا شکار تو تھی، احساس مرومے کی آگ نے اسے جلانا شروع کر دیا۔ شیری سمجھ رہی تھی فخر کی محبت دوبارہ ملی ہے تو جیسے بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس نے ساری دنیا کو بھلا دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی معصوم بچی کو بھی۔ وہ کبھی ماں کے اور کبھی بہن کے در پر ڈال جاتی تھی، گویا جیسے وہ اس کی خوشی کی راہ کا پتھر تھی۔ بیٹی کے حقوق سے لاپرواہ یہ بھول گئی تھی ہوستی اسے فخر سے دوبارہ جدا بھی کر سکتی ہے، جس نے اسے اس کے محبوب سے ملا دیا تھا۔ نصیب لکھنے والا تو رب العزت ہے۔ وقت نے ان کی تقدیر ایک بار پھر جدائی کی سیاہی سے رقم کر دی۔ اگر تقدیر کے قلم سے جدائی کا کتبہ کندہ ہو جائے تو محبت کے مزار پر دیا جلانے کون آتا ہے؟ یہ مزار ہمیشہ کے لیے ویران اور لاوارث رہ جاتے ہیں۔ بس رفیع بھیا شیری کا دیا زخم کھا کر پھر سنبھل گئے، کیونکہ سلمہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ ان کا گھر دوبارہ بس گیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، مگر شیری کو نہ جانے کس کی بد دعا لگی تھی، اس کی محبت ثابت قدم نہ رہ سکی۔ بری بہار میں غم کی ایسی گھٹا چھائی کہ پیار کے سرسبز کھیتوں پر خزاں کے اولے برس گئے، اور ایک بار پھر فخر نے بے وفائی سے کام لیتے ہوئے امریکہ کا رخ کر لیا۔ وہ اپنے وطن کی فضا میں تھوڑا ہی عرصہ چین سے رہ سکا تھا، ان کی اولاد بھی نہ ہو سکی۔ یوں ایک بار پھر وہ اجڑ گئی، گویا محبت کو اٹل جاننے والی نے تقدیر کے آگے جب ہاتھ نہ ڈالے تو تقدیر نے اپنا وار کر سے اسے اپنی طاقت کو منوا لیا۔ سوچتی رہی کیسے پوچھوں ان سے کہ منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی۔ آج اسے دیکھا تو میرے دل سے ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ اس وینس کی دیوی کو حسن نے خیر آباد کہہ دیا تھا، اور اب اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ بچی کی صورت پر بھی یتیمی برس رہی تھی۔ میرے بھائی کی التجاؤں کے باوجود، جسے اس نے اپنے حقیقی باپ کے حوالے نہ کیا تھا، جی چاہا پوچھوں بھابھی اب تم کس حال میں ہو، مگر حوصلہ نہ ہوا۔ جب وہ میری بھابھی بھی نہ رہی تھی تو کیوں کر بھابھی پکارتی۔ ہاں جانتی تھی اگر رفیع بھائی شادی نہ کر چکے ہوتے تو آج بھی انہیں دوبارہ اپنی عزت بنانے میں آڑ سے کام نہ لیتے، دوڑ کر بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیتے۔ میں نے دانستہ شیری بھابھی اور صبا کا احوال بھائی جان کے گوش گزار نہ کیا۔ اتنی مشکل سے تو وہ یہ غم بھلا پائے تھے، حقیقت جان لیتے تو دل کا پرانا زخم ایک بار پھر سے ہرا ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو عزت کی حفاظت اور ہر پل خوش رکھنے والے شوہر کو چھوڑ کر اپنے پرانے عاشق کے پاس گئی۔ نتیجہ پھر آپ سب کے سامنے ہے۔ کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسے سبق موز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔